موبائل فوراً مجھ سے چھین لیا اور فوراً کہا کہ سیکورٹی والوں کو بلاؤ، یہ کرو یہ کرو. کوئی بائیکاٹ نہیں ہے، یہ ساری جا رہی ہے. ایون جو بائیکاٹ کے نعرے لگا رہے ہیں ان کے ٹی وی چینل بھی مجھے دکھا رہے ہیں قوم کو. جس آدمی نے لفافہ جرنلزم شروع کی پاکستان میں، اس کا نام ہے نواز شریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. آج کی سب سے اہم خبر یہ ہے کہ پاکستانی فوج کی طرف سے ملک بھر میں آپریشن رد الفساد شروع کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے. یہ آپریشن جو ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے پاکستان کے مختلف شہروں میں دہشت گرد حملے کیے جا رہے ہیں. آج شام کو کچھ وزراء نے ایک پریس کانفرنس کی، لیکن یہ پریس کانفرنس جو آج سپریم کورٹ میں ایک وزیر صاحبہ اور صحافی کے درمیان واقعہ پیش آیا اس کے بارے میں اور پاناما لیکس کے بارے میں تھی. لیکن اس آپریشن رد الفساد کا اعلان ہونے کے فوراً بعد لاہور میں تقریباً 50 مفتیان کرام جو ہیں انہوں نے اس آپریشن کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے اور تنظیم اتحاد امت کے سربراہ محمد ضیاء الحق نقشبندی صاحب کی طرف سے اس آپریشن کی حمایت میں 50 مفتیوں کی طرف سے ایک بیان بھی جاری کر دیا گیا ہے. اب یہ جو آپریشن ہے اس کی تفصیلات کا فی الحال ہمیں زیادہ پتہ نہیں ہے، لیکن اس کے مقاصد واضح ہیں اور اس میں اہم ترین چیز یہ ہے کہ ڈی ویپنائزیشن بھی کی جائے گی اور پورے ملک میں یہ آپریشن کیا جائے گا. اور اس آپریشن کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ جو تمام مکاتب فکر ہیں پاکستان کے وہ اتحاد کا مظاہرہ کریں. لیکن آج جو سپریم کورٹ میں ہوا اور اس وقت جو ملک میں سیاسی صورتحال ہے وہ یہ سوال اٹھا رہی ہے کہ کیا حکومت تمام سیاسی جماعتوں کو، میڈیا کو، وکلا کو اور دیگر مکاتب فکر کو اپنے ساتھ لے کے چلنے کے لیے تیار ہے. تو اس پر آج ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، کابینہ کے رکن ہیں، سینیٹر محترمہ شہری رحمان صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی وائس چیئرمین، اور جناب شفقت محمود صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں. تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ جو آج سپریم کورٹ میں واقعہ ہوا ہے اس کا بھی ذکر کر لیں، اور ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب بھی وہاں پر موجود تھے. ڈاکٹر صاحب آپ نے شام کو پریس کانفرنس کی، اس میں آپ نے کہا کہ معاملہ تقریباً طے پا چکا ہے، یہ آپ کا دعویٰ ہے. لیکن میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ آج جب حکومت پاکستان کے پرنسپل انفارمیشن آفیسر PIO صاحب جو ہیں وہ ان کو پریس کلب بھیجا گیا اس سلسلے میں، تو جو ہمارے پریس کلب کے نیولی الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہے شکیل انجم صاحب، انہوں نے کچھ اور ہی اعلان کر دیا. مجھے نہیں پتا کہ آپ کی جو بات چیت ہے اور مذاکرات کدھر پہنچے ہیں، لیکن پہلے آپ سن لیں کہ آج شکیل انجم صاحب جو پریس کلب کے دوسری دفعہ پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے ہیں وہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں. راؤ تحسین کا یہ ایک رویہ ہے کہ یہ وہ ڈومینیٹنگ اور تمسخر اڑانے والی شخصیت ہے. ایک موقع ایسا آیا کہ پچھلے الیکشنوں کے دوران انہوں نے تقسیم کرنے کی کوشش کی، انہوں نے لوگوں کو خریدا. مجھے تو ان میں وہ ایسے اداروں کی جھلک نظر آئی جو پارٹیاں بناتے اور بگاڑتے ہیں اپنے اقتدار کے لیے. آج بھی یہی ہوا، آج بھی انہی کی ذمہ داری لگائی گئی کہ جی آپ ذرا ان کو ٹھیک کریں. تو یہ ہم ٹھیک ہونے والی چیز نہیں ہے. تو یہ اس کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کی انٹری یہاں نہیں ہوگی. جب تک ہم ہیں یہ ادھر راؤ تحسین ہمارے پریس کلب میں داخل نہیں ہو سکتے. یہ تو ایسے لوگوں کو ڈیل کرتے ہیں جیسے ہم بھکاری ہیں. ہمارے اداروں میں لوگوں کو دیے انہوں نے پیسے، اور وہ عیدی کے نام پہ انہوں نے لوگوں کو پیسے دیے. ہم نے ریفیوز کر دیا کہ ہمیں آپ کی بھیک نہیں چاہیے. تو یہ ان کو کس نے یہ اختیار دیا ہے کہ آپ عیدیاں براہ راست لوگوں کو تقسیم کریں یا لوگوں کو خریدیں؟ اور یہ جو وزراء کے رویے ہیں جرنلسٹ کو دھتکارنے کے، یہ بہت افسوسناک ہے اور انہیں اپنے رویوں میں پر نظر ثانی کرنے چاہیے. آپ ہماری عزت کریں گے، ہم آپ کی عزت کریں گے. اپنی بےعزتی کرانے کے بعد ہم کسی کی عزت نہیں کر سکتے. جی ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، یہ صرف ایک چھوٹی سی جھلکی آپ کو دکھائی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ جس صحافی کے ساتھ آج انوشیر رحمان کا واقعہ پیش آیا اس بیچارے کو آپ ٹیم کر لیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو حکومت سے عیدی نہ لے اس کو آپ لفافہ جرنلسٹ قرار دے دیتے ہیں. ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب، سب سے پہلے تو جو واقعہ ہوا اس کے حوالے سے مجھے افسوس ہے. میں خود سپریم کورٹ کے باہر موجود تھا. انوشا رحمان صاحبہ نے خود بھی اس کی وضاحت کی ہے، چونکہ وہ ایک خاتون ہے، ان کی ویڈیو بنائی گئی اور بغیر انہیں بتائے ہوئے بنائی گئی، جس کی انہوں نے پہلی بات تو یہ کہ وہ خاتون کے علاوہ ایک پبلک آفس ہولڈر بھی ہیں. جی بالکل ہے. لیکن میں بس بہت مختصر، اس میں زیادہ نہیں ٹائم لوں گا، چونکہ جو صحافی تھے ان کے گلے میں کوئی ایسا ٹیگ، کوئی کارڈ نہیں تھا کہ پتہ چلے کہ یہ ان کا تعلق کسی جو ہے صحافتی ادارے سے ہے.
تو اس پہ انہیں تھوڑا خدشہ پیدا ہوا کہ پتہ نہیں کوئی پرائیویٹ آدمی میری مووی بنا رہا ہے. تو جب پتہ چلا تو خواجہ صادق رفیق صاحب نے انٹروین کیا اور اس معاملے کو اسی وقت خوش اسلوبی سے طے کر دیا گیا. لیکن بعد میں ان کے جذبات جو تھے ہم ان کی بھی قدر کرتے ہیں. اگر کسی کی بھی دل آزاری ہوئی ہے تو ہمارا کسی کے ساتھ, ہم بنیادی طور پہ سیاستدان اور صحافی یہ لازم و ملزوم ہوتے ہیں, یہ ہینڈز اینڈ گلوز آپ انہیں کہہ سکتے ہیں. تو نہ ہمارے اندر کوئی ایسی نہ ہے, نہ ہم کوئی یہ کہتے ہیں جناب کہ اس نے غلط کیا اس نے ٹھیک کیا. اس وقت جو میں آپ نے کہا پریس کانفرنس میں بھی میں نے کہا کہ پریس کانفرنس میں جانے سے پہلے میں نے جو ہماری وزیر اطلاعات و نشریات ہیں, وزیر مملکت, ان سے بات کی. انہوں نے کہا جی کہ میں بیٹھ کے تمام اس وقت میرے پاس جو لوگ ہیں وہ موجود ہیں اور خوش اسلوبی سے اس معاملے کو ہم طے کر رہے ہیں. یہ آخری میرے پاس اطلاعات تھیں. لیکن میں یہ کہوں گا کہ جو یہ لفافہ جرنلزم کی آپ نے بات کی, میں اس بات سے تو واقف نہیں ہوں. راؤت حسین صاحب کے حوالے سے انہوں نے بات کی, لیکن تھوڑا سا جو انہوں نے کہا کہ دھتکارنا اور یہ لفظ استعمال کیے, یہ تھوڑا سا جو ان کے جذبات مجروح ہیں اس کی ترجمانی کرتا ہے. ورنہ خدا نہ خواستہ ایسا کوئی رویہ حکومتی وزراء کی طرف سے سب قابل قدر ہے ہمارے لیے. کسی کے ساتھ تضییق میں رویہ رکھنا یا ایسے الفاظ استعمال کرنا کسی کی دل شکنی ہو, اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اچھا شاہری رحمان صاحب, آپ بھی وزیر اطلاعات رہی ہیں اور آپ ہی کی حکومت کے دور میں جو انفارمیشن منسٹری کا سیکرٹ فنڈ ہے اس کو سپریم کورٹ نے فریز کر دیا تھا. تو یہ پھر اگر سیکرٹ فنڈ فریز ہو چکا ہے تو پھر یہ پی آئی او صاحب عیدی کہاں سے دیتے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے حامد صاحب 2-3 باتیں. ایک تو یہ جو لفافوں کی جو بات کی جا رہی ہے, میں خود صحافی رہی ہوں, مجھے تو آج تک کسی نے لفافہ آفر نہیں کیا ہے. نمبر 1 آپ کو کیا ہے. میں اور نصرت جاوید ہم ہمیشہ پوچھتے تھے آپ کو لفافے آفر نہیں نہ ہوتے, آپ کو حکومت کا بڑا سا عہدہ آفر ہو جاتا ہے. نہیں دیکھیں کچھ لوگ صحافی جو بڑے ہوتے ہیں وہ بہت بڑے بڑے عہدے لے کے خریدے جاتے ہیں. نہیں ڈال رہی ہوں میں ڈال رہی ہوں, اور یہ عہدوں کی بات نہ کریں, یہ بڑا لمبی سٹرگل ہوتی ہے, ایسے عہدے نہیں ہمیں پلیٹ پہ ملتے. ٹھیک ہے. نمبر 1 دیکھیں یہ جو لفافوں کی بات ہے, میں آپ سے ہر قسم کی بحث کرنے کے لیے تیار ہوں. عمرانہ حکومتوں میں زیادہ ہوتا ہے, یہ شروع ہوتا ہے وہیں سے. یہ جو ہمارے پریس کلب کے پریزیڈنٹ ہیں شکیل انجم صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ پی آئی او صاحب جو آپ کے ساتھ بھی کام کرتے رہے ہیں, آپ بتائیے وہ لفافے آگے دیتے ہیں, عیدی دیتے ہیں, وہی پی آئی تو او آپ ان کو ڈیفینڈ کر رہی ہیں. میرے ٹائم میں تو نہیں دے سکتے تھے. میں کسی کی دفاع نہیں کر رہی ہوں, میں اس قسم کی کسی پریکٹس کی کبھی دفاع نہیں کروں گی کسی بھی حکومت میں. میں نے اپنی حکومت میں بھی اس بات پر بہت ایک کلیئر پرنسپل سٹینس رکھا اور استعفیٰ بھی دیا. جی وہ آپ کو معلوم ہے, وہ سب معلوم ہے. میں عرض یہ ہے کہ دیکھیے یہ آمرانہ حکومتوں سے شروع ہوا ہے. آپ کو یاد ہے یہ شروعات بھی یلو لفافے, یلو جرنلزم, یہ کہاں سے شروع ہوا ہے؟ کانسٹنٹلی انفارمیشن منسٹری سے شروع ہوا ہے. کوئی فائدہ نہیں تاریخ میں جانے سے, لیکن یہ ایک رویہ ہوتا ہے کہ that we can bribe our way through this whole mess. نمبر 1. نمبر 2, دیکھیے آپ اس وقت, میں بھی ایک منسٹر رہ چکی ہوں, مگر جب میں منسٹر تھی, I was an empowered minister. ہم جونیئر منسٹرز خواتین کو نہیں بناتے, ہم پاور دیتے ہیں جب دینا ہوتا ہے. اور دوسری بات جب آپ سپریم کورٹ میں کھڑے ہوتے ہیں یا کہیں بھی ایسی پبلک پلیس میں, آپ خود آفس, میں ابھی کوئی منسٹر نہیں ہوں, بٹ اگر میری بہت مستقل اس طرح کی تصویریں ویڈیو ملتی ہیں, I cannot snatch it away from anybody. میں ہاتھ باندھ کے کہتی ہوں بھائی نہ کریں, مگر یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا کہ ہم کسی سے لیں. So if she has done this, انہوں نے پھر معافی مانگی ہے. کس نے معافی مانگی؟ I believe انوشا رحمان. بالکل نہیں مانگی. بالکل نہیں مانگی. صحافی پہ ہی زور ہے کہ بھائی معاملہ ختم کرو. ٹھیک ہے, کوئی معافی نہیں مانگی انہوں نے. بھائی تو پھر آپ کی تنظیمیں بڑی ویک ہیں, اس کا مطلب ہماری تنظیم کا جو پریزیڈنٹ ہے شکیل انجم, اس کا بیان آپ کے پاس سنوا دیا میں نے کہ پی آئی او کی انٹری پریس کلب میں بین ہو گئی ہے کیونکہ وہ لفافے بانٹتا ہے. انٹری بین ہوگی, ہاں صرف پی آئی او کی انٹری. دیکھیں اب آگے چلتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. شفقت محمود صاحب, آپ کی پارٹی سے بھی لوگوں کو بڑا شکوہ ہے کہ تحریک انصاف بھی جو صحافی اس کو پسند نہیں آتے ان کی سوشل میڈیا پہ ایسی تیسی پھیر دیتے ہیں. تو یہ اس وقت پاکستان میں جو صورتحال ہے, تو پولیٹیکل پارٹیز کو, میڈیا کو, تمام مکاتب فکر کو اکٹھے ہو کے چلنے کی ضرورت ہے. حامد, مجھے شک پڑتا ہے, اور یہ مجھے شک کافی دیر سے, جب میں انفارمیشن سیکرٹری تھا پارٹی کا تو اس وقت سے میں دیکھ رہا تھا, اور کچھ جگہ ہم نے لوگوں کو پکڑا بھی کہ یہ جو ہمارے مہربان ہیں نا نون لیگ والے, یہ پی ٹی آئی بن کے جرنلسٹوں کو گالیاں نکالتے تھے, اور ایک کیس میں ہم نے پکڑ بھی لیا تھا. اچھا, جس میں فالس فلیگ آپریشن کہ جی جرنلسٹوں کو گالیاں نکالو پی ٹی آئی بن کے, اور ان کو نیچرلی پھر وہ خلاف ہو جاتے ہیں. ایکچولی بات یہ ہے کہ اب تو حالات کو تھوڑے سے تبدیل ہو گیا الیکٹرانک میڈیا کے آنے سے, کیونکہ الیکٹرانک میڈیا میں ماشاءاللہ اینکرز کو اور لوگوں کو اتنے پیسے
اور اتنی زیادہ وہ ہے کہ اب حالات تبدیل ہو گئے. لیکن پرانے زمانے میں یہ نواز شریف صاحب جب چیف منسٹر بنے تھے پنجاب کے 85 میں, تو اس کے بعد انہوں نے ایک وتیرہ کہہ لیں یا طریقہ کہہ لیں, اور یہ بلکہ یہ ٹرم جو ہے نا لفافہ جرنلزم, یہ ایکچولی وہاں سے شروع ہوئی تھی, کیونکہ ایکچولی لفافے, براؤن لفافے پیسے کے بھرے ہوئے دیے جاتے تھے. پھر اس کے بعد انہوں نے اور بھی کام کیے. وہ ضیاء الحق کا ہی ٹائم تھا نا جب نواز شریف چیف منسٹر بنا تھا. اس کے بعد انہوں نے اور بھی طریقے کیے, پلاٹ دینے شروع کیے, بے شمار اور مراد دینی شروع کی. اب آپ دیکھیں کہ کچھ, میں نام نہیں لینا چاہیے مجھے, لیکن کچھ صحافی ان کے قریبی مشیر بھی ہیں, ان کی حکومتوں کے رکن بھی ہیں, عہدیدار بھی ہیں, اور ساتھ ساتھ صحافی بھی ہیں, کالم نگار بھی ہیں, اور ساتھ ساتھ مشیر بھی ہیں. تو انہوں نے وہ, اگر آپ کی حکومت آ گئی تو آپ یہ نہیں کریں گے؟ بالکل نہیں کریں گے. اور ایک منٹ, اور ہم بالکل نہیں کریں گے. اور ہم تو رسپیکٹ کرتے ہیں میڈیا کی, ٹھیک ہے, ہماری جب کوئی اختلاف ہوتا ہے تو ہم برملا اظہار کرتے ہیں. یہ نہیں کرتے کہ وہ پنجابی کے مٹھی چھری نہیں ہوتے کہ اوپر سے پلیزنٹ ہو. لیکن اب تو مجھے حیرانی ہوئی جو آج کا واقعہ میں نے سنا ہے, تھوڑی سی مجھے افسوس بھی ہوا. اور جس بندے کو انہوں نے آگ بجھانے کے لیے بھیجا, خواجہ سعد رفیق کو, اس کے ساتھ جو میں دیکھ رہا تھا آپ کے کلپ میں, تو میرا خیال ہے وہ صحیح آدمی نہیں تھا. یہ ویسے میں نے, شفقت صاحب نے بات مکمل کر لی ہے, یہ میں نے بات اپنی جو پولیٹیکل لائف ہے پہلی دفعہ سنی ہے کہ مسلم لیگ نون کے لوگ پی ٹی آئی بین کے ساتھیوں کو گالیاں دیتے ہیں. بالکل, یعنی وہ پی ٹی آئی کے ورکرز جو ہمیں گالیاں دیتے ہیں, جو ججز کو گالیاں دیتے ہیں, وہی صحافیوں کو گالیاں دیتے ہیں. کو چھوڑیں, یعنی یہ مجھے بتائیں کہ وہ اتنا روح بدل لیتے ہیں کہ پہلے اپنے, میں پارٹی بن جاؤں گا. اور دوسری بات یہ ہے, لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ یہ میرے ساتھ دونوں طرف سے ہوتا ہے. جو یلو لفافے کی آپ نے بات کی, انہوں نے ایسے کہا کہ لاہور سے شروع ہوا کہ جیسے وہ صرف کوئی گوال منڈی لاہور میں ہی بنتے ہیں یلو لفافے. اچھا, اور پلاٹ تو اگر چیف منسٹر نے دیے پلاٹ تو انہیں عمران خان صاحب کو بھی دیا, آپ نے مانگا, درخواست کی آپ نے, تو چیف منسٹر نے دیا پلاٹ, عمران خان کو بھی دیا. اچھا, بالکل دیا, پوچھیں. اچھا, لیکن ڈاکٹر صاحب میری بات سنیں. ڈاکٹر صاحب چلے, ڈاکٹر صاحب کرکٹ ٹیم کو جو بتائیں نا, ہاں وہ عمران کرکٹ ٹیم کو دیا, پرانی بات ہے, دیا 87 میں کرکٹ ٹیم کو دیا تھا. انہوں نے لکھ کے لیکن کوئی اپنے میرے پاس گھر کوئی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب, چیف منسٹر نے پلاٹ دے دیا, چیف منسٹر نے بھی بغیر پوچھے دے دیا. آپ یقین کر گئے نا, کس طرح یقین کر گئے؟ اور ڈاکٹر صاحب اپنی جیب سے دیا تھا. چیف منسٹر آپ جیب سے آ گئے. دیکھیں, اچھا نہیں ڈاکٹر صاحب, یہ مسئلہ میں اس پہ زیادہ لمبی بحث نہیں کرنا چاہ رہا. اب آپ وضاحت کر رہے ہیں, مریم اورنگزیب صاحبہ وضاحتیں کر رہی ہیں, ٹھیک ہے. انوشے رحمان صاحبہ جو ہیں, انوشے رحمان صاحبہ جو ہیں, انہوں نے ایک غلط کام کیا. وہ کہتی ہیں جی کہ اس نے غلط کام کیا ہے, لیکن آپ کو یہ رائٹ کس نے دیا کہ آپ اسے چھینیں اور پھر اس کو دھمکی دیں کہ میں تمہیں 14 سال کے لیے اندر کروا دوں گی؟ تو آپ یہ تو مانیں کہ انوشے رحمان نے بھی غلطی کی. بالکل کی غلطی, یہ بات بالکل کی, ہم پہلے بھی مان چکے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جن مذاکرات کی میں نے بات کی ہے, انوشے رحمان صاحبہ وہاں موجود ہے میری اطلاعات کے مطابق. چلے ٹھیک ہے, لیکن ہم دیکھیں گے انوشے رحمان پبلکلی اپنی غلطی تسلیم کرتی ہیں یا نہیں کرتی, اس کو چھوڑیں. اب آگے چلتے ہیں. نے کہہ دیا ہم دیکھیں گے, لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. اچھا, آپ ذرا یہ بتائیں کہ آج ویسے سپریم کورٹ کے اندر دوبارہ بات ہوئی کہ نیب جو ہے وہ دفن ہو چکی ہے, تو پاناما لیکس پہ تو بعد میں بات کریں گے. یہ آپ کو کیسا لگتا ہے کہ سپریم کورٹ, پاکستان کا سب سے قابل احترام انصاف فراہم کرنے والا ادارہ سپریم کورٹ, وہ کہہ رہی ہے کہ نیب جو ہے وہ دفن ہوگی, اس کی تدفین ہوگی. اب سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس کا جنازہ کہاں پہ ہوا ہے اور تدفین چلان بھی نہیں کر سکتے, ٹریفک چلان نہیں کر سکتے. میں وضاحت کر دیتا ہوں. دونوں دن, آج بھی اور کل بھی, جب چیئرمین نیب پیش ہوئے سپریم کورٹ میں دونوں دن موجود تھا اس پروسیڈنگز میں. انفارچونیٹلی یہ ریمارکس آئے ہیں, لیکن میں ججز کے ریمارکس کے حوالے سے کوئی کمنٹ نہیں کروں گا. لیکن میں اس کی تشریح اس طرح کروں گا کہ یہ ریمارکس بنیادی طور پہ چیئرمین نیب کے رویے یا ان کی گفتگو کے حوالے سے آئے ہیں, نیب کے ادارے کے حوالے سے نہیں آئے. کیونکہ کل جب ان سے یہ کہا گیا کہ کیا آپ حدیبیہ پیپر ملز کے حوالے سے آپ نے جب فیصلہ آیا, اور فیصلہ وہ لاہور ہائی کورٹ نے دیا تھا, کویش کی, جو ہمارے خلاف ایک کیس تھا, کویش کیا, لاہور ہائی کورٹ نے کیا. تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ اپیل میں جا رہے ہیں, انہوں نے کہا جی اس وقت حالات ایسے تھے, ہمارے رولز بھی اس طرح کے ہیں کہ میں نہیں گیا. اب آپ جائیں گے؟ انہوں نے کہا اب ہمارا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے. اس پہ جو ہیں, جو آنریبل ججز ہیں, انہوں نے ان کے اس رویے کو ناروا سمجھا, اس پہ انہیں تھوڑا
محسوس کیا کہ اس طرح انہیں نہیں بیہیو کرنا چاہیے تھا. اس حوالے سے یہ ریمارکس ہیں کہ نیب دفن ہو چکی ہے یا نیب ادارے کے حوالے سے میں بھی وہاں پہ موجود تھا. میرا آپ سوال تو سنیں نا شہری رحمان صاحبہ, یہ جو چیئرمین نیب ہیں یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی مشاورت سے, اتفاق رائے سے ان کو مقرر کیا گیا, تو آپ بھی تھوڑا سا ذمہ داری لیتے ہیں کہ غلط بندے کا آپ نے انتخاب کیا؟ نہیں, آپ مجھے بولنے دیجئے. جو بھی ہوا ہے اس وقت سپریم کورٹ نے کیا کہا ہے, انہوں نے کہا کوئی ادارے ہم سے کوآپریٹ نہیں کر رہے, ناٹ جسٹ نیب, ایف بی آر کی بھی بات ہوئی ہے, دوسرے اداروں کی بات ہوئی, کوئی ادارے ہم سے کوآپریٹ نہیں کر رہے, کوئی چلان کی بات ہوئی ہے کہ نہیں یہ ان کی کوئی ان کی ثوابدید نہیں نظر آتی, دے آل ود دا گورنمنٹ. اور ایسا لگتا ہے حامد میر صاحب کے پورے قوم کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ پرائم منسٹر کی اہلیت پر سوال اٹھا سکیں, اور عدالت عظمیٰ اس وقت سوال پوچھ رہی ہے بڑے دنوں کے بعد, اب سوالات شروع ہوئے ہیں, اینڈ آئی تھنک وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے. نہیں, آپ یہ اب کچھ احساس کرتے ہیں کہ آپ نے غلط بندے پہ اتفاق کیا؟ یہ تو مجھے نہیں پتا کہ کس what criteria was used to select somebody, مگر ڈیفینیٹلی اس وقت جو رویہ ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے. اس وقت ذرا دوستی زیادہ تھی, پتہ نہیں کدھر ہوئی تھی, میں تو اور آئی ڈونٹ نو کہ پوری پیپلز پارٹیز میں انوالو تھی. ہاں, آپ نہیں تھی. نہیں, آپ کی بھی بات نہیں, اور بھی شاید نہ ہی ہوں گے. اور یہ اچھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ آصف زرداری صاحب سے نہیں پوچھا گیا؟ نہیں, مجھے نہیں معلوم, میرا خیال ہے کہ یہ جو سجیشن آیا تھا خورشید شاہ صاحب نے دیا تھا. دیکھیے سجیشن جو بھی آیا تھا نہیں, خورشید شاہ نے نام نہیں دیا تھا. پھر کس نے دیا تھا؟ یہ آیا تھا حکومت سے. اچھا چلیں آگے چلیں. صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے, ویری کلیئر کہ دو تین نام میرے بحث تھے جس میں اپوزیشن لیڈر. اچھا نہیں, ویسے اس میں اچھا اب شفقت صاحب, اس میں کسی ایک کی ذمہ داری نہیں بنتی, ادارے کا رول, ادارے کا کردار دیکھیں. ہاں جی, بات یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ نے ایک اور بات کی ہے وہ بڑی غور طلب ہے. انہوں نے کل کہا چیئرمین نیب کو کہ اگر آپ اپنا کام کر رہے ہوتے, اگر آپ اور دوسرے ادارے جو ان کی ذمہ داری ہے وہ پوری کر رہے ہوتے, تو کیا ہم یہ پچھلے 2 مہینے سے جو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ اور ہم نے باقی اپنا سارا کام چھوڑا ہوا ہے, یہ ہم اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں کہ آپ لوگ کچھ کرتے نہیں ہیں, 100 دن ہو گئے کہ آپ کچھ نہیں کرتے جو آپ کو کام کرنا چاہیے تھا. انہوں نے بلکہ پوچھا, انہوں نے کہا جی آپ کو کوئی خیال نہیں آیا جب یہ پاناما لیکس کی خبریں ہوئیں اور آپ اکاؤنٹیبلٹی یعنی کہ کرپشن روکنے کے سب سے بڑے ادارے کے کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ہیں, آپ کو تو وزیر اعظم ہٹا بھی نہیں سکتا, تو آپ نے سوچا نہیں کہ ہمارا بھی کوئی اس میں انٹرسٹ ہونا چاہیے, ہم کو خبر لیں, پوچھیں یہ وہ. تو انہوں نے کہا نہیں جی, ہم انتظار کر رہے تھے کہ ریگولیٹرز کچھ کریں. انہوں نے کہا ریگولیٹرز کریں, آپ کے ریگولیٹر کون ہیں جنہوں نے آپ کو اپوائنٹ کیا, آپ ان کے نوٹ کا انتظار کر رہے تھے. ہمیں اندازہ لگائے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ریگولیٹر کا, اور مجھے یاد ہے یہ میں نے پی ایس سی میں سوال کیا تھا چیئرمین نیب سے, اور بھئی آپ کیوں نہیں کچھ کرتے, کچھ نہیں کیا. اور جب کورٹ میں وہ رولز پڑھ کے سنائے گئے جس میں لکھا ہوا ہے صاف کہ ہر چیز کی کوگنیزنس نیب لے سکتی ہے, لیکن دیکھیں یہ مفلوج کر دیا سب کو, اور پھر ہمیں کہتے ہیں کہ جی باقی اداروں کے پاس جائیں. نہیں, یہ صرف پرائم منسٹر پیپلز پارٹی کے ہوتے ہیں جو کھڑے ہوتے ہیں کٹھیروں میں, اور پھر ان کو فیصلہ سنا دیا جاتا ہے ان کی اہلیت کا یا نہ. انشاءاللہ فیصلہ ٹھیک آئے گا. چلیں, یہ اب شہری رحمان صاحبہ نے ایک اپنی مظلومیت بیان کی ہے کہ جی صرف پیپلز پارٹی کے پرائم منسٹر کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. ہسٹری تو ویسے یہی بتا رہی ہے, لیکن دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. ایک وقفے کے بعد ہم اس موضوع پہ بات کریں گے کہ جب پیپلز پارٹی کے دور میں یوسف رضا گیلانی صاحب کو نااہل قرار دینے کے لیے کوششیں جاری تھیں اور سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا تھا, تو اس وقت نون لیگ کا کیا موقف تھا اور تحریک انصاف کا کیا موقف تھا. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. جی, وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. میں اپنے دوسرے موضوع کی طرف جانے سے پہلے ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب آپ کی طرف آؤں گا. وقفے کے دوران آپ کو کچھ فون کالیں آئی, کچھ انفارمیشن آپ کو ملی؟ جی میر صاحب, جو آج ناخوشگوار واقعہ جس پہ بات آپ کے پروگرام میں بھی ہوئی ہے, ہمارے ایک صحافی بھائی کے ساتھ ہوا سپریم کورٹ میں, تو اس کے حوالے سے جو ابھی بریک ہوئی آپ کے پروگرام میں, تو میری بات جو ہے ہمارے وزیر مملکت اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب صاحبہ سے بھی بات ہوئی اور محترمہ انوشا رحمان صاحبہ سے بھی بات ہوئی. تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ جو معاملہ تھا یہ بڑی خوش اسلوبی سے آج
तमाम जो हमारे साफ़ी थे जिनके गिले शिकवे थे उनके साथ बिठा के हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और IT मिनिस्टर दोनों के साथ बैठ के खुश असलूबी से ये मामला तय हो गया है और अभी बाकायदा उसकी प्रेस रिलीज़ भी आ गई है। बल्कि मुझे उन्होंने अपनी एक तस्वीर भी भेजी है जिसमें सारी जो पार्टीज़ हैं बड़ी साथ खड़ी हैं, उनके चेहरे पे बड़ी मुस्कुराहट है। और ये मामला जो मैंने आपसे कहा भी था कि अभी ख़त्म होने जा रहा है, तो ये वाइंड अप हो गया है, जिसके लिए हम साफ़ी और वो जो PIO साहब का प्रेस क्लब में दाखिला बंद किया गया, वो सर मैं उसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता। चलें छोड़ दें, ठीक है, लेकिन हम साफ़ी भाइयों के भी मशकूर हैं कि इसको खुशअस्लूबी से तय कर लिया गया है। आगे चलते हैं। अच्छी बात है, वही PIO मेरे साथ काम करता था, भाई लिफाफे उस वक्त क्यों नहीं बंटते थे, ये भी पूछ लेना आप। अच्छा चलें, अब ये मैं उनसे पूछ लूंगा, लेकिन अब जरा ये मैं अब आपने ब्रेक से पहले एक नुक्ता उठाया था कि जी पीपल्स पार्टी ही का जो वजीर आजम है उसी के खिलाफ फैसला आता है, तो देख लें आपके सामने आप देखें, मोटो की तलवार हमारे लिए याद होती है। करें कि आपके प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर कौन थे। एक इधर बैठे हुए हैं, एक आपके साथ बैठे हुए हैं, एक PTI थी, एक नून लीग थी। और उस वक्त असेंबली में क्या होता था, PTI भी पिटिशनर, इमरान खान साहब खुद थे पिटिशनर नहीं, और ख्वाजा आसिफ साहब भी थे, छोड़े ना, थे। अच्छा अब मैं जरा आपसे बात करता हूं, लेकिन पहले मैं जरा आपको दिखाना चाहता हूं कि उस जमाने में जब असेंबली में क्या होता था, तो फिर हम क्या बात किया करते थे। वो हिस्ट्री होती है, आप हिस्ट्री को चेंज नहीं कर सकते। तो देखें कि ये 2012 की हिस्ट्री आपको क्या बता रही है। एक साहब हैं जो मुंतखब वज़ीर आज़म बने, उन्हें एक मुकदमा चला, उन्होंने उस मुकदमे की पूरी पैरवी की और बार बार कहा कि अगर मुझे अदालत ने सज़ा सुनाई तो मैं खुद चला जाऊंगा, रिपीटेडली। और उन्हें अदालत उज़्मा ने एक सज़ा सुना दी, वो 1 मिनट किया या 10 मिनट किया, तौहीन अदालत की। अगले पैरे पे तो बाद में जाएंगे, पहले पैरे पे खड़े रहे। अब सज़ा हो चुकी है और हम ये समझते हैं और हमारी जमात कि जब किसी को मुल्क की सबसे आला अदालत सज़ा सुना दे, ये तो नहीं है कि उसका अपील का ख़त्म हो जाता है, हमने ये बात कभी नहीं की, वो जाएँ अपील में, उनका राइट है। लेकिन सज़ा याफ्ता शख्स के तौर पर उन्हें मुल्क का चीफ एग्जेक्टिव नहीं रहना चाहिए, उन्हें इखलाकी तौर पे मॉरल वैल्यूज़ का ख्याल करते हुए खुद ही स्टेप डाउन करना चाहिए, क्योंकि ये इल्ज़ाम नहीं है, इसकी बाकायदा सज़ा हो गई है। ये आज पता क्या कर रहे थे असेंबली में, ये पहले तो इन्होंने जो एजेंडा था वो फाड़ के इस तरह फिजा में बखेरा। उसके बाद इन्होंने कागज से जहाज बना के उसका F-16 बना के किसी को मारा, हुकूमत वाले को, लेकिन वो लगता था अपनों को। ख्वाहिश साहब किसको मारे थे आप जहाज? ड्रोन था। ड्रोन किसको मार रहे थे आप? जो ड्रोन कर रहे हैं आपको पता ही है, जो ड्रोन। ये ख्वाहिश साहब, ये जो कुछ भी हुआ, आप भी उसमें शामिल थे और जी बिल्कुल शामिल। वजीर आजम का रास्ता रोका हुआ था। ये चीज़ें जो है होती हैं असेंबली में, और बेसिकली हम अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करवा रहे थे और चाहते हैं कि जो अदलिया बहाल हुई एक लंबी जद्दोजहद के बाद, आवाम की कुर्बानियों के बाद, उस अदलिया के फैसले भी जो हैं उनके ऊपर भी अमल दरामद हो। तो ये कुछ माजी की 2 झलकियां मैंने आपको दिखाई। अब शरीर रहमान साहबा ये उस वक्त ये हंगामा करते थे आपके खिलाफ, अब आप इनके खिलाफ हंगामा करते हैं। ये एक दूसरे के खिलाफ हंगामेबाजी का सिलसिला कब खत्म होगा? मैं नहीं समझती कि हम हंगामे कर रहे हैं। ये एक जायज मुतालबा है। यहाँ अखलाकियात की बात हो रही थी ना, अभी आपने सुना, या मेरे कान कुछ और कह रहे हैं। अखलाकियात की जब बात हुई तो पूरा मुल्क इस वक्त सांस रोक के 100 दिन से पूरी हुकूमत पैरालाइज हुई है, लेकिन जवाबदेही, अखलाकियात इधर कहाँ गई मुझे नहीं मालूम, बट देयर इज नो जवाबदेही। मॉरल वैल्यूज की बात हो रही है, मोरालिटी कहाँ गई? आप पूछें कि आपके प्राइम मिनिस्टर की अहलियत का सवाल रोज उठ रहा है, उनकी बेटी का कतर से एम्बेसडर कह चुके हैं हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, सफाई पे इदारे तहस नहस हुए मफलूज हो चुके हैं, आई एम सॉरी टू से। और जो सवालात उठ रहे हैं उस पे तो खुद ही अखलाकी फर्ज होता है कि आप कहें कि भाई आई विल स्टेप असाइड, क्योंकि मैं मुतनाज़े हो गई हूँ, समझे? नहीं, आप नहीं हुई हैं, कोई और मैं कह रही हूँ ना, मैं बफर्ज महाल कह रही हूँ कि भाई मैं मुतनाज़े हो गया हूँ। ठीक है, तो व्हाट इज ये वाली फिल्म क्यों नहीं नजर आ रही किसी को? अच्छा चलें, ये डॉक्टर साहब आप जवाब दीजिएगा, लेकिन मुझे जरा आगे भी जाने दें। इनसे भी पूछिए कि कैसा लग रहा है इनको। जी शौकत साहब, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं करना चाहिए? नहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बिल्कुल इंतजार है, लेकिन मुझे एक डर लग रहा है जिस तरीके से ये नून लीग के वज़रा जो हैं सुप्रीम कोर्ट को अटैक कर रहे हैं। आपको याद है ये साद रफीक साहब जो भी आपने जो क्लिप चलाया है
جس میں وہ فرما رہے ہیں کہ جی اعلیٰ عدلیہ کا فیصلہ جو ہے اس کو ماننا چاہیے، اور خواجہ آصف بھی کہہ رہے ہیں. اب دونوں کے بیان دیکھیں. ایک صاحب نے ڈائریکٹلی ایک جج کو اٹیک کیا کہ جی کہتے تھے کہ جی کھلی کتاب ہے اور نواز شریف کی زندگی کے کچھ صفحے جو ہیں وہ خفیہ ہیں، تو نہیں سارے صفحے ہیں، ذرا غور سے پڑھیں. اسی طرح خواجہ آصف صاحب نے بھی کچھ اس قسم کی چیزیں فرمائیں، اور بھی لوگ ان کے ادھر ادھر سے. ایک اور بھی چیز ہے وہ بھی میں چاہتا ہوں کہ طارق فضل چودھری صاحب کو سنواؤں. آج خواجہ سعد رفیق صاحب ہمارے بہت ہی محترم وفاقی وزیر ہیں، ہم ان کا بہت احترام کرتے ہیں. ان کو آج اچانک سابق چیف جسٹس سجاد علی شاہ صاحب یاد آ گئے ہیں. ذرا سنیں وہ کس ٹون میں ان کا ذکر کر رہے ہیں. میاں محمد نواز شریف کو ہر دور میں پاکستان کو مضبوط کرنے کی سزا دی گئی ہے. کبھی یہ سزا اور یہ سازش جنرل پرویز مشرف کی شکل میں ہوئی، کبھی یہ سزا اور سازش جناب سجاد علی شاہ کی شکل میں ہوئی، اور کبھی یہ سازش آج عمران خان کی شکل میں کی جا رہی ہے. اچھا اب طارق فضل چودھری صاحب ایک منٹ میں ذرا ان سے بات کر لوں اگر آپ اجازت دیں. نہیں بالکل. طارق فضل چودھری صاحب، ہر دور میں سزا دی گئی، تو یہ جو موجودہ دور ہے اس دور میں تو سجاد علی شاہ صاحب نہیں ہیں، اور اگر اشارہ چیف جسٹس کی طرف ہے تو چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب پاناما کیس کی سماعت کرنے والے بینچ میں بھی شامل نہیں ہیں. تو سوال یہ ہے کہ آپ کو سجاد علی شاہ صاحب کیوں یاد آئے ہیں؟ دیکھیں میر صاحب، ابھی جو بات کی گئی آپ دیکھیں کہ یہ کہا گیا، اپوزیشن کے ظاہر ہے ہمارے کولیگز اکثر نمائندگی کر رہے ہیں اور یہاں بھی اپوزیشن سے، کہ جب پرائم منسٹر متنازع ہو جاتے ہیں تو انہیں اپنے عہدے سے الگ ہو جانا چاہیے. سوال یہ ہے کہ متنازع کیسے ہوتے ہیں؟ کیا اپوزیشن کے الزامات سے کوئی پرائم منسٹر متنازع ہوتا ہے؟ آپ کا تو کام ہی الزام لگانا ہے. عمران خان صاحب نے تو مطلب انہوں نے ٹاک شوز میں بھی اور میڈیا پہ کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ہمارا کام ہے الزام لگانا، ثبوت ڈھونڈنا عدالتوں کا کام ہے. یعنی آپ کے الزامات کے نتیجے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر متنازع ہو گئے ہیں. متنازع پرائم منسٹر اس وقت ہوتے ہیں جب پاکستان کی سپریم کورٹ سے ان کے خلاف کوئی فیصلہ آ جائے. آپ ان کا مقابلہ جو ہے وہ کر نہیں سکتے. جو گیلانی صاحب تھے ان کے خلاف ایک فیصلہ آیا تھا، انہیں سزا دی گئی تھی، وہ سزا یافتہ تھے. اس وجہ سے سعد رفیق صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ گھر کو جا رہے ہیں. فرق ہے نا جی، بالکل ہے، فرق مانتے ہیں. لیکن جس طرح سجاد علی شاہ کا نام لیا ہے انہوں نے، اور جس طریقے سے ان کی ٹون ہے، اور مت بھولیں کہ یہ وہ جماعت ہے جس نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا، مت بھولیں. اور اس کے بعد یہ اس قسم کی چیزیں جو کر رہے ہیں، مجھے تو بڑا ڈر لگ رہا ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کہیں کچھ اور تماشا جو ہے اس کرنے کا پروگرام نہ بنا رہے ہو. اور بڑی عجیب بات ہے، آج آپ نے جو کلپ چلایا کہ وہ کہتے ہیں پرویز مشرف جس نے کو کیا تھا اور ان کی حکومت کو نکالا تھا، سجاد علی شاہ جو ان کو اکاؤنٹیبل ایز چیف جسٹس ٹھہرا تھا، اس صف میں عمران خان کو بھی کھڑا کر دیا. عمران خان کوئی چیف جسٹس ہے یا چیف مارشل اور ایڈمنسٹریٹر ہے ڈاکٹر صاحب، یا کہ عمران خان ایک اپوزیشن لیڈر ہے جو آپ کی احتساب کر رہا ہے آپ کا، تو اس کو بھی آپ نے اسی. میں بتاتا ہوں بڑی سمپل سی بات ہے. دیکھیں ہم کبھی بھی نہ سپریم کورٹ کے ججز کو اٹیک کر رہے ہیں، نہ ہم جو ان کے آنریبل ججز کے جو ریمارکس ہیں ہم اس حوالے سے بھی گفتگو نہیں کرتے. ہم تو صرف میڈیا کے ذریعے جو پاکستان تحریک انصاف حقائق کو تروڑ مروڑ کے پیش کرتی ہے، جو کارروائی عدالت کے اندر ہوتی ہے اسے بالکل ایک نیا رنگ دے کے میڈیا کے ذریعے بتانے کی کوشش کرتی ہے، اور اتنا جھوٹ بولتی ہے کہ وہ سچ لگے. تو ہم تو قوم کو یہ بتاتے ہیں کہ اصل حقائق یہ ہیں. وہ کہہ رہے تھے، دیکھیں وہ کہہ رہے تھے، پی ٹی آئی والے کہہ رہے تھے کہ لندن کے جو فلیٹ ہیں ان کی اونر جو ہیں وہ مریم نواز ہے. تو آپ نے بھی مان لیا نا کہ 6 مہینے کے لیے تھی. نہیں سر سنیں نا، آج آنریبل جج صاحب نے ان سے یہ پوچھا ان کے وکیل سے کہ پوری کی پوری پاناما کیس کے اندر آپ نے ایک نقطہ اٹھائی رکھا کہ لندن فلیٹس کی جو ملکیت ہے وہ مریم نواز کے نام ہے. آج انہوں نے کہا کہ نہیں، مریم نواز کے نام ہی تو پرائم منسٹر کا نام ہے، اس کے مالک تو میاں نواز شریف ہے. دوسری بات نہیں، میں نے بھی نہیں سمجھا اور جج صاحب نے بھی نہیں سمجھا. انہوں نے کہا آپ اپنا موقف چلو جج صاحب کو بیچ میں نہیں لاتے، اس کو چھوڑیں. میں ایک اور بات کر رہا ہوں کہ ہم جب یہ بات کرتے ہیں نا کہ ہم ان کی جو پروپیگنڈا ہے اس کے حوالے سے، اور یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ ہمیں ڈر لگ رہا ہے، نہ انہیں کو ڈرنے کی ضرورت ہے نہ ہم سے کو ڈرنے کی ضرورت ہے. بات یہ ہے جی کہ ہم صرف اللہ سے ڈریں، صرف اللہ سے ڈریں، صرف اللہ سے ڈریں. اور وہ تو خوف خدا ہے ہی نہیں. میں
بات صرف یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ ان کی خواہشات کے مطابق سپریم کورٹ فیصلہ نہیں دے گی. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ الزامات جو ہیں یہ صرف میڈیا پہ نہیں لگ رہے ہیں. اب وہ سوال کورٹ روم 2 کورٹ روم 1 ہر جگہ اٹھائے جا رہے ہیں. آپ سنیں تو سوالات کیا ہیں, اتنا تضاد ہے جواب میں. ایک تو یہ کہا جا رہا ہے لیکن اگر شہری آپ مارکیٹوں میں جائیں وہاں پہ ایک بڑی انٹرسٹنگ جواب دیا جاتا ہے حامد صاحب, اس میں اس کے اور 100 پھر اس کے 10 سوال اس میں پیدا ہوتے ہیں. اینڈ دا کانفلکٹ, آپ کا کانفلکٹ ہم نے نہیں کریٹ کیا ہے. جو آپ نے پارلیمان میں کہا ہے, جو آپ نے کورٹ میں آ کے کہا ہے, جو آپ نے دوسری میڈیا کے سامنے کہا ہے, یہ تو ہم نے نہیں کریٹ کیا ہے. یہ تضاد ہم نے کریٹ نہیں کیا ہے. چلیں اب اور یہ نہیں, مفروضوں پہ تو بات نہیں ہو سکتی نا. چلیں بہرحال اس کا ایک کچھ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں, کچھ غریب لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں جو مارکیٹوں میں چائے بیچتے ہیں, پکوڑے بیچتے ہیں, تو انہوں نے اپنی پروڈکٹس کا نام رکھ لیا جی پاناما چائے, قطری پکوڑے, ایک ترکاری بھی ہے. وہ دکھائے ذرا کے بڑا مزدار ہے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور گفتگو بریک کے دوران قطری چائے پینے کی کوشش کرتے ہیں. وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. ایک چھوٹی سی چیز کے میں وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں. وقفے سے پہلے میں نے یہ حوالہ دیا تھا کہ سپریم کورٹ نے جو انفارمیشن منسٹری کے سیکرٹ فنڈز ہیں وہ فریز کر دیے تھے, تو اس کے باوجود وہ پیسے جو ہیں انفارمیشن منسٹری کیسے استعمال کرتی ہے, کیونکہ پی آئی او صاحب پہ الزام لگایا شکیل انجم صاحب نے. تو یہ فریز کیے گئے تھے 2012 میں, اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. لیکن جب نواز شریف صاحب کی حکومت آئی تو 7 جون 2013 کو اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ بنے اور 11 جون کو انہوں نے 32 منسٹریوں کے جو سیکرٹ فنڈز تھے وہ فریز کر دیے تھے. تو 32 منسٹریوں کے سیکرٹ فنڈز فریز تھے, تو اس لیے اب ان کو وزیر خزانہ صاحب کو دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی سرکاری افسر صحافیوں میں عیدیاں بانٹ رہا ہے تو وہ پیسے اس کو کہاں سے مل رہے ہیں. اب تھوڑا سا ذکر ہو جائے جی رد فساد, آپریشن رد الفساد. شفقت محمود صاحب, فساد فی الارض ختم کرنے کے لیے رد الفساد بہت ضروری ہے. 50 مفتیوں نے اس کی حمایت بھی کر دیا ہے, لیکن اس کے لیے ایک نیشنل یونٹی کی بھی ضرورت ہے. وہ کیسے آئے گی؟ نہیں دیکھیں, نیشنل یونٹی دہشت گردی کے خلاف موجود ہے. اگر آپ کو پتہ ہے کہ نیشنل ایکشن پلان میں جب بنایا گیا تھا تو ساری جماعتوں نے حصہ لیا, ہم بھی اس میں شامل تھے. مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ رد الفساد جو ہے اس کی خد و خال کیا ہے, لیکن جو ابھی دہشت گردی کے بے شمار واقعات ہوئے ہیں اس پہ ایک آپریشن اگر مزید لانچ ہو رہا ہے جو کہ ضرب عضب کو سپورٹ کر رہا ہے یا ضرب عضب کے جو مقاصد ہیں ان کو آگے لے کے جا رہا ہے, تو میرا خیال ہے بڑی اچھی بات ہے, ہم تو سپورٹ کریں گے. دیکھیں اس وقت ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ ہم حالت جنگ میں ہیں. ٹھیک ہے. اور جب آپ حالت جنگ میں ہوتے ہیں تو آپ کو بہت سارے کام ایسے کرنے پڑتے ہیں جو کہ آپ نارمل حالات میں نہیں کرتے. تو ٹھیک ہے, اگر رینجرز یا آرمی یا پولیس مل کے کچھ ایسی کارروائیاں کرتے ہیں تو ہم اس کو سپورٹ کریں گے, اور اگر اس کے لیے عدالتوں میں اور باقی چیزوں میں بھی کام کرنے کی ضرورت ہے وہ بھی کریں گے. یہ ساری چیزیں فوجی عدالتوں کے معاملے پہ بھی تعاون کریں گے. میرا خیال ہے فوجی عدالتوں کا ابھی کل پھر ایک میٹنگ ہے, اس میں ہم دیکھیں گے کہ کون سا یہ مسودہ لے کے آتے ہیں قانون میں تبدیلی کا, پھر اس کے بارے میں فیصلہ. جی شہری صاحبہ, میرے پاس وقت کم ہے, کیا آپریشن ضرب عضب کے فالو اپ کے طور پہ آپریشن رد الفساد جو ہے پیپلز پارٹی کیا کرے گی فوج؟ اس کا تو کام ہے اس طرح کی دہشت گردی کو ختم کرنا, لیکن آپ نے سوری ٹو سے سویلین لیڈرشپ کہاں دکھائی ہے فیڈرل گورنمنٹ میں؟ آپ نیشنل ایکشن پلان کی بات کر رہے ہیں شفقت, ہم سب اس میں تھے, جو باتیں طے ہوئی تھیں اس کا کیا فالو اپ ہوا ہے, اس کا کیا آگے آپ نے؟ اسحاق ڈار صاحب نے کی ہے بات. بہت فقدان ہے اس میں لیڈرشپ کا سویلین اس وقت. اب ہم انتظار کرتے ہیں کہ سیولین لیڈرشپ بولے تو ظاہر ہے سوسائڈ بمبر آگے مارتے رہے. نہیں دیکھیے, آپریشن ضروری ہے, آپریشن جتنے بھی ہیں وہ ضروری ہے, مگر میں آپ کو ابھی وثوق سے کہہ سکتی ہوں, آپ یہ کلپ چلا لیجئے گا جب آپ کو پھر چلانا ہے, کہ یہ کبھی نہیں اپنا اس کا حتمی انجام کیا ہوتا ہے وہ سویلین کاؤنٹرنگ وائلنٹ ایکسٹریمزم کے ساتھ ہوتا ہے. جب تک اب دہشت گردی کو صرف فوج اکیلے نہیں لڑ سکتی, بالکل نہیں, اور آپ کلعدم تنظیموں کو نہیں پناہ دے سکتے. یہ تفریق پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں بالکل ختم کرنی پڑے گی کہ سیول لیڈرشپ, ملٹری لیڈرشپ, they are one.
we are They one. should be one. अच्छी बात है। और हम बिल्कुल मिल के ये सारा हो रहा है, और मैं हर दौर में ये बात करूंगा कि मिल के ही होता रहा है। पाकिस्तान में अमन के लिए, इस्तेहकाम के लिए, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए और फसाद को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए एक चीज़ चाहिए, कौमी सतह पर यकसुई, इत्तेहाद और इत्तफाक। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उसमें थोड़ा सा लेसन तहरीक इंसाफ को लर्न करने की जरूरत है, क्योंकि ये जब कौमी सतह, कौमी इस्तेहकाम की भी बात होती है, सलामती की भी बात होती है, उसमें भी थोड़ा सा ये रेजिस्टेंस और पॉलिटिक्स और ये इसको छोड़ देना चाहिए। चले, ये अच्छी बात है। है। सबकी सियासत है, सबका नाम है, और नहीं, घोड़ा भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर है। हाथ नहीं लगाएंगे, पंजाब में कलअदब तंजीमें बैठी रहेंगी तो क्या फिर वो ऑपरेशन अब वहाँ होगा? चले, अब फिर ऑपरेशन रद्दुल फसाद यही कह रहे हैं ना कि हर जगह पे ऑपरेशन होगा। अब अगर आप टेढ़े रास्ते पे चलेंगे तो हम तो इस ऑपरेशन में जो मैंने प्रेस रिलीज पढ़ी है, इसमें इस प्रेस रिलीज में मुझे जो सबसे अहम बात लगी है वो डी वेपनाइजेशन की है। ये बड़ी जरूरी थी, डी वेपनाइजेशन बड़ी जरूरी थी। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चलते चलते यही कहूंगा कि ये जो ऑपरेशन रद्दुल फसाद है, इसकी कामयाबी के लिए पाकिस्तान में एक नेशनल यूनिटी की जरूरत है। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब कह रहे हैं कि सिविल और मिलिट्री लीडरशिप एक पेज पे है। अल्लाह करे जो ये कह रहे हैं वो बिल्कुल सही हो, और अगर वो एक पेज पे है तो फिर ये ऑपरेशन जरूर कामयाब होगा। और आखिर में ये जरूर कहूंगा कि जो मीडिया है और जो सहाफ़ी होते हैं और वो जो सहाफत करते हैं, वो दरअसल मुआशरे का आईना होती है, मिरर होता है। तो आपको अच्छा काम करेंगे, आपको इस मिरर में, इस आईने में आपकी अच्छी तस्वीर नजर आएगी। अगर आप गलत काम करेंगे, आपको अपनी तस्वीर बुरी नजर आएगी। तो अगर कभी आपको तस्वीर अपनी बुरी नजर आए तो कसूर आईने का नहीं, आपका। आईने को तोड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि आईने को अगर आप तोड़ेंगे, उस पर मुक्का मारेंगे, हाथ मारेंगे या डंडा मारेंगे, हो सकता है कि कुछ किरचियां आपको भी आ लगे, तो आप भी जख्मी हो सकते हैं, आप भी लहू लुहान हो सकते हैं। तो इसलिए खुदा के लिए जो तनकीद करने वाले लोग हैं उनको आप अपना दुश्मन ना समझें। ये मैं सिर्फ मुस्लिम लीग नून को नहीं कह रहा, पीपल्स पार्टी को नहीं कह रहा, मैं सिर्फ तहरीक इंसाफ को नहीं बल्कि सबको कह रहा हूं, तमाम इदारों को कह रहा हूं, क्योंकि हमने महसूस किया कि पिछले कुछ अरसे में जो सहाफ़ी सच बोलने की कोशिश करते हैं उन पर तरह तरह के इल्जामात लगाए जाते हैं और उनको अपना दुश्मन समझा जाता है। तो ये आपको आईना दिखाते हैं, आईने को तोड़ने की कोशिश ना करें वरना आप जख्मी हो जाएंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह।